بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں گھومے؟ ہر کسی کو دل کرتا ہے کہ اللہ پاک اسے توفیق دیں اور وہ جلد ہی اللہ کے اس گھر میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اللہ کی عبادت کریں۔ آج ہم آپ کو ایسی ہی بہترین 10 زیارات کا بتائیں گے جو کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ مسجد الحرام۔ مسجد الحرام مسلمانوں کی سب سے بڑی مسجد ہے اور یہ سب سے اولڈسٹ مسجد ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو دنیا میں سب سے پہلے بنائی گئی، ایون کہ انسانوں کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے یہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں ہزاروں مسلمان روزانہ نماز ادا کرتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا وقت نہیں ہوا کہ یہ مسجد خالی ہو۔ یہاں پہ ہر وقت طواف جاری رہتا ہے اور 5 وقت کی 5 نمازیں یہاں پہ باقاعدگی سے پڑھائی جاتی ہیں اور مسلمانوں کا یہ قبلہ ہے۔ صرف یہاں پہ مسلمانوں کو آنے کی اجازت ہے، غیر مسلم اس مقدس مقام پہ نہیں آ سکتے۔ غار حرا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اتاری گئی۔ اس سے پہلے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے سیریا اور دوسرے ممالک میں جاتے تھے تو وہ یہاں پہ اس مقام پر آ کر آرام اور سکون کرتے تھے، یعنی دنیا سے ذرا اکیلے ہو کر اس جگہ پہ وقت گزارتے تھے۔ پھر اسی مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر آئے۔ آج مسلمانوں کے لیے ایک بہترین زیارت ہے اور 2 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو اوپر غار حرا میں آنے کے لیے، اور یہاں پہ آ کر جو مسلمان ہیں وہ نفل ادا کرتے ہیں۔ غار ثور، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مکہ میں زمین تنگ کر دی گئی اور قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما جائیں، تو اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ہجرت فرمائی، مکہ سے ہجرت فرمائی، اور انہوں نے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور جس پہاڑ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا یعنی غار ثور، اس پہاڑ کی اونچائی تقریباً 1405 کلومیٹر ہے اور اس کی ایلیویشن 750 کلومیٹر ہے۔ اور یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی شان دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو پہاڑ ہم آج 2 گھنٹوں میں اکیلے سر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر چڑھا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر لے کے گئے اور غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پناہ لی۔ مسجد جرانہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ غزوہ حنین کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ واپسی پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور عمرے کا احرام باندھا۔ پھر اس کی مناسبت میں یہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجرانہ کہا جاتا ہے۔ یہیں پہ غزوہ حنین کے شہیدوں کا قبرستان بھی موجود ہے اور یہاں پہ اب ایک مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، اور دوسرا یہاں پہ وہ کنواں بھی ابھی موجود ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور عمرے کے لیے احرام باندھا۔ میدان عرفات، میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں پہ حاجی ہر سال اکٹھے ہو کر اپنے حج کی تکمیل کرتے ہیں۔ آپ نے ساری عبادات کر لی ہیں لیکن آپ نے حج کے دن عرفات میں وقوف نہیں کیا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اس کی اونچائی تقریباً 70 میٹر ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطاب کیا تھا، خطبہ دیا تھا، وہ یہیں پہ دیا تھا، اور مسلمانوں کا یہی ماننا ہے کہ تو یہاں پہ جبل رحمہ ہے، وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا ملے تھے، اور یہ قبولیت کی جگہ ہے اور قیامت بھی اسی میدان میں آئے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ بھی اسی میدان میں آئے گی اور سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر اسی عرفات کے میدان میں سارے اکٹھے ہوں گے۔ مسجد نمرہ، مسجد نمرہ وہ مسجد ہے جہاں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ عرفات میں ہے اور کچھ حصہ عرفات کے باہر ہے، اور یہ مسجد صرف حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہے اور یہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور حجاج کرام یہاں پہ حج کا خطبہ لیتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں آ کر دعائیں کرتے ہیں۔ مسجد عائشہ، مسجد عائشہ وہ مسجد ہے جہاں سے ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیں اور مسجد عائشہ پہ جا کے احرام باندھیں اور اپنا عمرہ مکمل کریں۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کو بھیجا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جائیں اور وہاں پہ جا کے عمرہ کریں۔ اس میں 2 مختلف رائے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک یہاں سے عمرہ ہو جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں سے عمرہ نہیں ہوتا، یہ صرف عورتوں کے لیے محسوس ہے تاکہ اگر وہ جب عمرہ حج پہ جائیں ان کو کوئی پرابلم ہو جائے جس کی وجہ سے وہ عمرہ نہ کر سکیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ یہاں سے جا کے
عمرہ اپنا جا کے احرام باندھیں اور عمرہ کر لیں، کیونکہ یہاں سے حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبدالرحمن بھی گئے تھے، تو انہوں نے عمرہ نہیں کیا، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ کیا۔ یہ مسجد مکہ سے تقریباً 7.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس میں تقریباً 15,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وادی مینا وہ جگہ ہے جہاں پہ حجاج کرام حج سے پہلے سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کو ایک عارضی طور پر ٹینٹ کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک نیا شہر یہاں پہ آباد ہوتا ہے جہاں سے جتنے بھی حجاج کرام ہوتا، چاہے 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ ہو، ان سب کے لیے کھانا پینا رہائش کا مکمل انتظام یہاں پہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حج کے لیے بہت ہی اہم جگہ ہے۔ یہاں پہ سارے حجاج کرام 8 ذی الحج کو اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر 9 ذی الحج کو یہاں سے عرفات جاتے ہیں، وہاں کا ارکان مکمل کرتے ہیں، اور پھر 10 ذی الحج کو یہاں سے جمرات پہ جاتے ہیں، وہ بھی یہاں سے نزدیک ہے، وہاں پہ جا کے کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے حج کے لیے۔ جمرات وہ جگہ ہے جہاں پہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہلانے کی کوشش کی۔ یہ 3 جمرات ہیں۔ یہ بیسیکلی وہ جگہ ہے جہاں پر 3 مقامات پر آ کے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہلانے کی کوشش کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے۔ ان کی یاد میں اس کو حج کا ایک رکن بنا دیا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اب 10 ذی الحج کو سب سے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں اور ہر کنکری پر بسم اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور 13 ذی الحج کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ وادی جمرات مینا کے بالکل ساتھ ہے اور مکہ اور وادی مینا کے درمیان ہے جمرات۔ وادی مینا سے تو یہ 5-10 منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، اور آگے سے اگر آپ جمرات سے ہی مکہ جائیں تو وہ بھی 10-15 منٹ کا رستہ ہے۔ اکثر لوگ پیدل ہی یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ مکہ کلوک ٹاور سعودی عربیہ کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگ ہے اور دنیا کی سب سے تیسری ٹالسٹ بلڈنگ۔ اس کی اونچائی 1972 فیٹ ہے اور اس کے اندر جو گھڑی لگی ہوئی ہے صرف اس کی اونچائی 187 فیٹ ہے۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے اور اس کی جتنی بھی انکم یہاں سے ہوتی ہے وہ ساری حرمین پہ خرچ ہوتی ہے، مسجد الحرام مکہ میں اور مسجد الحرام مدینہ میں۔ جتنا بھی یہاں سے پیسہ آتا ہے وہ سارا حرم پہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ 5 اسٹار بلڈنگ ہے، اس کے اندر فوڈ کورٹ بھی ہے، رہائش بھی ہے، ہر چیز ہے۔ یہ حجاج کرام کے ٹھہرنے کے لیے بہترین جگہ ہے کیونکہ یہ مسجد حرم کے بالکل سامنے ہے۔ اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ سو انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔